کیا ہو رہا ہے؟ اچھا ایک کام کر دیں، میں ایک ریکویسٹ کرتی ہوں، ٹویٹر کھول دیں، ہمارے لوگ اپنا دفاع خود ہی کر لیں گے، بس یہ میری ریکویسٹ ہے۔ میڈم جن شخصیات کی جو ملاقات ہو رہی ہے آپ کا اعتماد ہے اس کے بعد؟ دیکھیں 2 لوگ ہمارے لائرز اندر گئے، 4 لوگوں کو جانے نہیں دیا، نعیم پنجوتا ادھر کھڑے ہیں، گوہر بیرسٹر گوہر ادھر کو نہیں جانے دیا، نیاز اللہ نیازی کو نہیں جانے دیا، ابو ذر نیازی کو نہیں جانے دیا، سلمان صفدر ہمارے لائر جن کے کل کیسز تھے، عمران خان بڑے ناراض ہوئے کہ سلمان صفدر کو کیوں نہیں آنے دیا، ان کو باہر کیوں چھوڑ دیا، اور جو باقی لوگ ہیں ان کو وہ اندر اس لیے عمران خان کہہ رہے تھے کہ شکر ہے کوئی آ گیا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ آئے کیسے ہیں، وہ یہ علیحدہ نہیں آئے، وہ ان کی جگہ گئے ہیں، 2 بڑی فرق باتیں ہیں، اور ان لوگوں کو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، یہ بڑی خوشی سے جاتے ہیں، یہاں پہ جن کو جانا تھا ان کو وہاں دھکے پڑ رہے تھے، ان کو وہاں کھڑا نہیں ہونے دے دیا جاتا، تو یہی سمجھ آتی ہے نا کہ کرنل صاحب یا جو بھی اوپر سے ان کو فوجی بھیج رہے ہیں وہی اندر بھیج رہے ہیں۔ ان کو کوئی اسپیشل وہ ملتی ہے کیا، اجازت ملتی ہے اسپیشل؟ نہیں آپ جو یہاں پہ تو جو کرنل صاحب کہیں گے یا جو اوپر سے کوئی کہے گا فوجی وہ کہتے اس کے نتائج اب نظر آ رہے ہیں، آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ ججز کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، اور جو ججز فیصلے دے ہی نہیں رہے، عمران خان کے کیسز نہیں سن رہے، عمران خان کے کوئی کیسز لگا نہیں رہے ہیں، جیل کورٹ ٹرائل سارے بند کر دیے گئے ہیں، اور جو ہائی کورٹ ہے اس کے اندر عمران خان کی بیل کی ہیئرنگ نہیں ہو رہی ہے، اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ کورٹ آرڈرز کے باوجود یہاں پولیس نہیں وہ کورٹ آرڈرز کو مان ہی نہیں رہی، پنجاب کی پولیس، تو عمران خان نے اس کا اگزامپل دیا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار تھی، جب دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے، اس کے اندر کسی نے پوچھا ہٹلر یہ ونسٹن چرچل سے کہ آپ یہ جنگ کیسے جیتیں گے، اس نے کہا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، اگر لوگوں کو انصاف دے رہی ہیں تو ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں، ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں جب ہماری عدالتوں کا یہ حال ہو جائے گا کہ وہ جو کہتی ہیں ان کے احکامات مانے نہیں جا رہے، اور جو 26ویں ترمیم کی وجہ سے آپ کا انصاف کا نظام ختم ہوگا، جب عدلیہ کی یہ حالت کر دی جائے گی اور اس کو ختم کر دیا جائے گا تو آپ کو انصاف بھی ختم ہو جائے گا، جو کہ آج عمران خان کے ساتھ آپ سارے دیکھ رہے ہیں۔ تیسری انہوں نے بتائی تھی افغان ریفیوجیز کے بارے میں، افغان ریفیوجیز آپ کے مسلمان بھائی ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ 3 نسلوں سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 3 نسلوں سے یہاں کاروبار کر رہے ہیں، کے پی کے ساتھ اور باقی پاکستان کے ساتھ ان کا کاروبار بہت قدیمی ہے، اور آپ جب ان کو گھیر کے 3 نسلوں کو جو یہاں 50 سال سے آپ کے پاس ہیں، آپ ان کو نکال دیں گے ملک سے باہر، تو جیسے امریکہ میں وہ بھی نکال رہے ہیں، امریکہ بھی نکال رہے ہیں نا، کل باقی جو ملک ہیں وہ آپ کو بھی اسی طرح جمع کر کے باہر پھینک سکتے ہیں نا، اگر آج آپ ان کو باہر نکالیں گے، آپ بھی تو اوروں کے ملکوں میں جا کے کام کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو نکالیں گے، تو یہ مسلمان ملکوں کے ساتھ آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں، اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے لیے علی امین گنڈاپور کو انہوں نے انسٹرکشن دیے ہیں کہ وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ فیملی کے لیے خاص طور پہ میسج آیا پھر انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ کے لیے لائرز کدھر ہیں، وہ کیوں نہیں اس کے خلاف یہ جو ملاقاتیں بند ہوئی ہیں اس کے خلاف کر رہے ہیں، ان کو یہی میں نے کہا لائرز کو پوچھا، آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ یہاں تو کورٹ آرڈرز کے 3 ٹرپل فل بینچ کے کورٹ آرڈرز کوئی نہیں مان رہا، تو یہی تو ان کو بتا رہے ہیں کہ اب عمران خان کو یہی تو بتایا ہے کہ کورٹ آرڈرز اور کیا کریں، توہین عدالت تو ہو چکا ہے، توہین عدالت کورٹ بلائے گی، ان کو جیل میں ڈالیں، اب ہم ہی جا سکتے ہیں نا ہائی کورٹ، اور لائرز کے ساتھ جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ توہین عدالت کریں، کہتے اس کے نتائج اب نظر آ رہے ہیں، آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ ججز کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، اور جو ججز فیصلے دے ہی نہیں رہے، عمران خان کے کیسز نہیں سن رہے، عمران خان کے کوئی کیسز لگا نہیں رہے ہیں، جیل کورٹ ٹرائل سارے بند کر دیے گئے ہیں، اور جو ہائی کورٹ ہے اس کے اندر عمران خان کی بیل کی ہیئرنگ نہیں ہو رہی ہے، اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ کورٹ آرڈرز کے باوجود یہاں پولیس نہیں وہ کورٹ آرڈرز کو مان ہی نہیں رہی، پنجاب کی پولیس، تو عمران خان نے اس کا اگزامپل دیا
کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار تھی، جب دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے، اس کے اندر کسی نے پوچھا ہٹلر یہ ونسٹن چرچل سے کہ آپ یہ جنگ کیسے جیتیں گے؟ اس نے کہا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، اگر لوگوں کو انصاف دے رہی ہیں تو ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں، ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں جب ہماری عدالتوں کا یہ حال ہو جائے گا کہ وہ جو کہتی ہیں ان کے احکامات مانے نہیں جا رہے، اور جو 26ویں ترمیم کی وجہ سے آپ کا انصاف کا نظام ختم ہوگا، جب عدلیہ کی یہ حالت کر دی جائے گی اور اس کو ختم کر دیا جائے گا تو آپ کو انصاف بھی ختم ہو جائے گا، جو کہ آج عمران خان کے ساتھ آپ سارے دیکھ رہے ہیں۔ تیسری انہوں نے بتائی تھی افغان ریفیوجیز کے بارے میں۔ افغان ریفیوجیز آپ کے مسلمان بھائی ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ 3 نسلوں سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 3 نسلوں سے یہاں کاروبار کر رہے ہیں۔ کے پی کے ساتھ اور باقی پاکستان کے ساتھ ان کا کاروبار بہت قدیمی ہے، اور آپ جب ان کو گھیر کے 3 نسلوں کو جو وہ 50 سال سے آپ کے پاس ہیں، آپ ان کو نکال دیں گے ملک سے باہر، تو جیسے امریکہ میں وہ بھی نکال رہے ہیں، امریکہ بھی نکال رہے ہیں نا، کل باقی جو ملک ہیں وہ آپ کو بھی اسی طرح جمع کر کے باہر پھینک سکتے ہیں نا۔ اگر آج آپ ان کو باہر نکالیں گے، آپ بھی تو اوروں کے ملکوں میں جا کے کام کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو نکالیں گے۔ تو یہ مسلمان ملکوں کے ساتھ آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں، اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور میرے خیال میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے لیے علی امین گنڈاپور کو انہوں نے انسٹرکشن دیے ہیں کہ وہ اس کے لیے آواز فیملی کے لیے کیا اٹھائیں۔ میسج دیا؟ فیملی کے لیے خاص طور پہ میسج آیا پھر؟ انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ کے لیے لائرس کدھر ہیں، وہ کیوں نہیں اس کے خلاف یہ جو ملاقاتیں بند ہوئی ہیں اس کے خلاف کر رہے ہیں؟ ان کو یہی میں نے کہا، لائرس کو پوچھا آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ یہاں تو کورٹ آرڈرز کے 3 ٹرپل فل بینچ کے کورٹ آرڈرز کوئی نہیں مان رہا، تو یہی تو ان کو بتا رہے ہیں کہ اب عمران خان کو یہی تو بتایا ہے کہ کورٹ آرڈرز اور کیا کریں، توہین عدالت تو ہو چکا ہے، توہین عدالت کورٹ بلائے گی، ان کو جیل میں ڈالیں۔ اب ہم ہی جا سکتے ہیں نا ہائی کورٹ، اور لائرس کے ساتھ جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ توہین عدالت کریں۔ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا ایک کام کر دیں، میں ایک ریکویسٹ کرتی ہوں، ٹویٹر کھول دیں، ہمارے لوگ اپنا دفاع خود ہی کر لیں گے، بس یہ میری ریکویسٹ ہے۔ میڈم جن شخصیات کی جو ملاقات ہو رہی ہے آپ کا اعتماد ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں 2 لوگ ہمارے لائرز اندر گئے، 4 لوگوں کو جانے نہیں دیا، نعیم پنجوتا ادھر کھڑے ہیں، بیرسٹر گوہر ادھر کو نہیں جانے دیا، نیاز اللہ نیازی کو نہیں جانے دیا، ابو ذر نیازی کو نہیں جانے دیا، سلمان صفدر ہمارے لائر جن کے کل کیسز تھے، عمران خان بڑے ناراض ہوئے کہ سلمان صفدر کو کیوں نہیں آنے دیا، ان کو باہر کیوں چھوڑ دیا، اور جو باقی لوگ ہیں ان کو وہ اندر اس لیے عمران خان کہہ رہے تھے کہ شکر ہے کوئی آ گیا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ آئے کیسے ہیں، وہ یہ علیحدہ نہیں آئے، وہ ان کی جگہ گئے ہیں، 2 بڑی فرق باتیں ہیں، اور ان لوگوں کو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، یہ بڑی خوشی سے جاتے ہیں، یہاں پہ جن کو جانا تھا ان کو وہاں دھکے پڑ رہے تھے، ان کو وہاں کھڑا نہیں ہونے دے دیا جاتا، تو یہی سمجھ آتی ہے نا کہ کرنل صاحب یا جو بھی اوپر سے ان کو فوجی بھیج رہے ہیں وہی اندر بھیج رہے ہیں۔ کوئی اسپیشل وہ ملتی ہے کیا، اجازت ملتی ہے اسپیشل؟ نہیں آپ جو یہاں پہ تو جو کرنل صاحب کہیں گے یا جو اوپر سے کوئی کہے گا فوجی وہ